ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان امینڈمنٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج ہم نے اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے اور درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو لگایا جائے۔ اس میں 4 چیزوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں پیکا لاء کے اندر، یہ انسانی بنیادی حقوق، اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو آئینی حق ہے پاکستان کے شہری کا، اس سے تصادم ہے۔ اس کو فوری طور پر اس آرڈیننس کو ختم کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، جو آرٹیکل 19 اور 19A آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں اظہار رائے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق پاکستان کا آئین پاکستان کے شہریوں کو دیتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب اپنی فاشسٹ سوچ اور آمرانہ سوچ سے پاکستان کے شہریوں سے یہ آئینی حق نہیں لے سکتے۔ دوسرا یہ کہ جو آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں آرڈیننس صرف جنگی صورتحال میں کہ ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو اور پارلیمان کا اجلاس نہ ہو تو آرڈیننس کا اجرا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس حکومت نے کیونکہ پارلیمان کو پہلے تالا لگانے کی کوشش کی گئی، سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکیوں میں رکھنے کی کوشش کی گئی، الزامات لگائے، حد تک کی گئی، بہتان لگائے گئے جو آج تک ثابت نہیں کر سکے پاکستان کی کسی عدالت میں یا برطانیہ یا بیرون ملک کسی عدالت میں۔ اس لیے پارلیمان میں تو یہ ایسے کالے قانون لا نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمان اس کو مسترد کرے گی۔ اس لیے یہ حکومت نہیں بلکہ آرڈیننسز کی فیکٹری بن گئی ہے کہ جب کوئی کالا قانون لانا ہو تو رات کے اندھیرے میں واردات ڈالتے ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو، جب آٹے کی قیمت چوری کرنی ہو، جب چینی چوری کرنی ہو تو وہ دستخط اور یا وہ آرڈیننس رات کے اندھیرے میں دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ آرٹیکل 89 کی آئین کی آرٹیکل 89 سے تصادم کرتا ہے، تو اس لیے اس آرڈیننس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے۔ اور ہم نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جب تک اس کو ہائی کورٹ سنتی ہے، اس کے ذریعے کوئی کارروائی نہیں کی اجازت دینی چاہیے حکومت کو، کیونکہ اس کالے قانون کے تحت عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ایک دفعہ پھر FIA کو استعمال کر کے، پہلے نیب کو استعمال کیا، FIA کو اپنا ذاتی ملازم بنایا، بشیر میمن صاحب کو اپنے دفتر میں بلا کر کہا کہ میرے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے جائیں، جب انہوں نے انکار کیا تو وہ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اب دوبارہ نیب کو استعمال کر کے صحافیوں پر، جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ صحافیوں کو اٹھا کر جو ان کو آئینہ دکھائے، جو ان کو ان کا اصل چہرہ دکھائے آئینے میں، یہ اس آئینے کو توڑنا چاہتے ہیں، اس شخص کو اٹھاتے ہیں، اس کی پسلیاں توڑتے ہیں، یا اس کو دن دہاڑے گولی مارتے ہیں، یا اس پہ تشدد کرتے ہیں، یا اس کو اپنی بچیوں کے اسکولوں کے باہر سے اغوا کرتے ہیں۔ یہ ہے صحافیوں کی عزت نئے پاکستان میں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، جو قانون پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کے شہریوں کے لیے، جو آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت ہم نے قانون بنایا تھا، یہ اس کے بھی متصادم ہے، تو اس کو فی الفور کالعدم قرار دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے جو کل ریمارکس بھی دیے اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ بہت بہترین طریقے سے، بہت احسن طریقے سے جو قانونی شکیں اور جو آئینی شکیں انہوں نے انووک کی ہیں، اس کے ذریعے یہ ویسے ہی کالا قانون قرار دیا جا چکا ہے۔ اس لیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پٹیشن داخل کرا دی ہے آج، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے درخواست دی ہے کہ جلد سے جلد اس کو لگایا جائے سماعت کے لیے، اور امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ لگ جائے گی، جو بھی کورٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی شہری اور آئین کے تحفظ کے لیے
ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جتنا کالے قانون یہ بنائیں گے. پہلے انہوں نے پوری 3.5 سال ایک فہرست ہے کہ کس طرح انہوں نے زبان بندی کی کوشش کی, لیکن جتنے کالے قوانین بنائیں گے اسی طرح کورٹس میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اسی طرح ریلیف ملے گا اور آئین کا تحفظ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. میڈم کیا کہیں گی, گزشتہ 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جوڑ توڑ ہو رہا ہے, تحریک عدم الجماعت کے والے سے بتائیں کہ بہت سارے آپشن سامنے آ رہے ہیں کہ کہاں سے کس کے خلاف عدم الجماعت آئے گا. ساتھ ساتھ دوسری طرف جن حکومتی اراکین کا ضمیر اپوزیشن نے جگایا ہے ان کے خلاف جو پرویز خٹک صاحب کھل کے سامنے اور کیا دینے پتر رہے ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں گے, اس کے حوالے سے کیا پارٹی کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دھمکیاں دینے سے, سزائیں سنانے سے, اس طرح کا فاشسٹ رویہ رکھنے سے ان کو پتہ ہے 3.5 سال اپوزیشن تو جھکی نہیں ہے. ان کے اپنے اراکین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں, آئینے میں اپنی شکل دیکھیں کہ 3.5 سال آپ نے کس نالائکی, نااہلی, چوری, لوٹ مار سے پاکستان کی عوام کا ان کے پاس کچھ رہنے نہیں دیا. آج مہنگائی دیکھیں, معاشی تباہی دیکھیں, روزگار دیکھیں, جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو سکتا تھا, ایک جنبش قلم کے ساتھ 12 روپے پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں. تو جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ دھمکیاں دینے کی بجائے, وہ اراکین کو دھمکیاں دینے کی بجائے یہ سوچیں کہ آج ان کے اتحادی اور ان کے اراکین جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, وہ شکل نہیں دکھا سکتے. اور کل میں سن رہی تھی کہہ رہے تھے کہ پیسے آفر کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹکٹ کے اوپر آپ کے اس ٹکٹ پہ الیکشن کوئی لڑنے اپنی کانسٹیچوئنسی میں نہیں جا سکتا. اس لیے یہ دھمکیاں, یہ کالے قانون اور آپ نے جو بات کی, یہ خوف اور فرسٹریشن اور بڑھے گا. یہ اس طرح کے جو کالے قوانین ہوتے ہیں یہ لائے جاتے ہیں, پھر جو تقاریر ہوتی ہیں, پھر جو دھمکیاں ہوتی ہیں, گنڈا گردی ہوتی ہے, گنڈا گردی سے, دھمکیوں سے, سزائیں سنانے سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. آپ خدارا گھر جائیں. میڈم یہ جو پیکا قانون ہے اس پر عدالت اس کی جو سیکشن 20 اور 21 ہے اس پر زیادہ برہم نظر آئی ہے, اور یہ جو قانون تھا یہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں بنایا تھا, تو آج آپ لوگ اس کے خلاف عدالت میں بھی آ گئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالت میں ہم پیکا قانون کی امینڈمنٹس پہ آئے ہیں, جو کالی امینڈمنٹس پاس ہوئی ہیں. ہم نے تو نہیں 5 سال نان ویلیبل افینس بنایا تھا اس کو, ہم نے تو نہیں ایف آئی اے کو یہ رائٹ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں, ان کی پسلیاں توڑیں, ان کو گولیاں ماریں, ان پر تشدد کریں, سلاخوں کے پیچھے رکھیں اور ان کی بیل بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے تو نہیں تنقید, ہم نے تنقید صحیح ہے. یہ جو آج تنقید کی بات کرتے ہیں, حد تک کی بات کرتے ہیں, تضحیق کی بات کرتے ہیں, 3.5 سال 4 سال ہم نے ان کی تضحیق سی ہے. اور اس کے علاوہ اس شخص جس کی سیاست کی بنیادی حد تک پہ ہو, الزام پر ہو, تضحیق کے اوپر ہو, ہم نے تو تنقید صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے وہ پینما کا ڈھول بجایا تو پینما کے ڈھول کے اندر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون شریف فیملی آج تک جب کھڑے ہوتے ہیں تقریر کے لیے تو یہ جو پیکا لا کی امینڈمنٹس ہیں یہ اس کا جرم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب گرفتار ہونے چاہیے. رشیا جانے سے بہتر تھا کہ وہ گرفتاری دیتے امینڈمنٹس کے تحت. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہت واضح طور پر یہ بات اپنی پٹیشن میں بھی ڈالی ہے کہ فل فور اس پورے آرڈیننس کو کالعدم قرار دینا چاہیے. تھینک یو.